السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی بیماری، پریشانی، تکلیف دور کر کے ان سب کی زندگی آسان بنا دیجیے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام کو صحیح فرما دیتا ہے۔ نیند کے وقت میں بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوستو، اللہ کا یہ پسندیدہ عمل پیغمبروں اور اولیاء اللہ کی پہلی پسند رہا ہے۔ رات ڈھلنے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام کو صحیح فرما دیتا ہے، جیسے کاروبار میں برکت، بیماری میں شفا، بے روزگاری دور، گھر میں سکون و آرام، اور آپ جو چاہیں اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ اگر فوراً تمہارا سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کی سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی یہ نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں رد ہو جائیں یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنایا ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کی محض نیت کر لینا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھورے قصے تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پاؤ۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسی معجزے کرتا ہے جو کبھی زمین والوں نے نہیں دیکھے ہوتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کی آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے تم سے کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ تعالیٰ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ تعالیٰ نے بے وجہ
اللہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا، کوئی تو بات ہے تمہیں ایسی جو تمہاری آواز کو سننے کے لیے دونوں جہان کو خاموش کر دیتا ہے، تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو تو تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب تم گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا، تبھی اس نے تہجد جیسا نماز بنائی اور رات کی تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنی قدرت کا جلوہ دکھانے لگتا ہے۔ تہجد اللہ کی محبت کی نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ انہیں کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ ان کی دعاؤں پہ تو اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔